سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اٹھانے کے لیے SRO جاری کر دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ معیشت بحرانی کیفیت سے نکل آئی ہے اور آئندہ مہینوں میں یہ مزید بہتر ہوگی۔ بری فوج کے سربراہ نے بلوچستان کے کور کمانڈر کو سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 51واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پرتعیش اشیاء کی درآمدات پر پابندی اٹھانے کے لیے SRO جاری کر دیا ہے۔ آج مختلف ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں پر پھنسی ہوئی اشیاء کو ان کی تخمینہ شدہ قدر کے 100% تک پینلٹی سرچارج کے ساتھ بتدریج ریلیز کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیرف پالیسی بورڈ نئے ریگولیٹری ریٹس جاری کرے گا جو یہ بات یقینی بنائیں گے کہ ہمارے زر مبادلہ کے محدود ذخائر ضروری اشیاء پر خرچ ہوں اور ایسی اشیاء پر خرچ نہ ہوں جن پر پابندی عائد نہ کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے گزارا کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ مختصر مدت کے باوجود حکومت ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آج لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے حکومت چھوڑنے سے پہلے معیشت کو تباہ کیا، تاہم موجودہ حکومت نے معیشت کو بحرانی کیفیت سے نکالا جس میں آنے والے 6 سے 8 ماہ کے دوران مزید بہتری آئے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کا واحد طریقہ برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے وسائل کی فراہمی کے لیے GDP کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح کو دوگنا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں اپنی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے برادرانہ مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام، معاشی پالیسیوں کے تسلسل اور سماجی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے امدادی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار صوبے میں سیلاب کے بارے میں تازہ صورتحال جاننے کے لیے بلوچستان کے کور کمانڈر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ آرمی چیف نے کور کمانڈر کو ہدایت کی کہ وہ سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو ریلیف اور بحالی کی کارروائیوں میں بلوچستان کی حکومت کی مدد کے لیے تمام اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ آبادی کی مدد اور فوری عارضی اقدامات کے طور پر اہم مواصلاتی ڈھانچے کی بحالی کے لیے فوجی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سندھ کے بارشوں سے متاثرہ اضلاع میں بحالی اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزراء اور مشیروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل شدید بارشوں کے باعث سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، قمبر، شاداد کوٹ، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد اور صوبے کے دیگر علاقوں میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ادھر قدرتی آفات سے بچاؤ کے صوبائی ادارے نے متاثرہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے خیمے، مچھردانیاں، خوراک کے پیکٹس اور بحالی کی دیگر ضروری اشیاء ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ متاثرین کو طبی امداد پہنچانے کے لیے مختلف اضلاع میں تقریباً 400 مفت موبائل میڈیکل اور ہیلتھ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ شدید بارشوں سے ہونے والے لوگوں کے جانی و مالی نقصان کے حوالے سے ڈیٹا جمع کریں تاکہ متاثرین کو معاوضہ جات ادا کیے جا سکیں۔ انہوں نے یہ بات ہدایت پر اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ سیلاب اور بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت بھی کی کہ کراچی میں دریائے ملیر میں کسی بھی متوقع سیلاب کے حوالے سے عوام کی پیشگی مطلع کیا جانا چاہیے۔
خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں آج سے منگل تک وقفے سے شدید بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پشاور میں پی ڈی ایم کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارشوں سے صوبے کے تمام بالائی اور پہاڑی علاقوں میں سیلاب آنے اور تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے عوام ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر ایک کارروائی میں حافظ گل بہادر گروپ کے سرغنہ خبیب عرف بلال سمیت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 51واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ نے ملک کے اس بہادر بیٹے اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے کم ترین پائلٹ آفیسر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مختصر دستاویزی فلم تیار کی ہے۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور مارچ 1971 میں پاک فضائیہ میں جی ڈی پائلٹ کے طور پر کمیشن لیا۔ 20 اگست کو انہوں نے اپنے انسٹرکٹر پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، جنہوں نے بھارت کی طرف ان کے تربیتی طیارے J-33 کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ راشد منہاس طیارے کا کنٹرول واپس لینے کے لیے کوشاں رہے اور آخرکار سرحد پار ہونے سے قبل ہی طیارے کو نیچے گرانے کو ترجیح دی۔ دھرتی کے بہادر سپوت نے اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دی، لیکن ملک کے وقار کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کی 51ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم ایسے بہادر اور جرأت مند بیٹوں کی قربانیوں کی مقروض ہے اور ان کی عظیم قربانیوں پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ ایک بیان میں صدر نے کہا کہ چھوٹی عمر میں ملک کے لیے جان کی قربانی دے کر راشد منہاس نے ایک عظیم مثال قائم کی اور اپنی بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ انہوں نے کہا کہ شہید راشد منہاس نے مادر وطن کے وقار کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ پاکستان قونصلیٹ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی خصوصی مشیر مرحومہ ڈاکٹر نفیس صادق کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ وہ گزشتہ اتوار کو انتقال کر گئی تھیں۔ اس موقع پر مرحومہ کی خدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اقوام متحدہ حکام کو یوکرین میں زیپوریزیا کے ایٹمی کمپلیکس کے معائنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان روسی صدر کی ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمینوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کیا گیا۔ کریملن کے مطابق زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دونوں رہنماؤں نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے ماہرین کو پلانٹ پر بھیجنے کو اہم قرار دیا۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان 3 میچوں کی سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمالی بلوچستان، بالائی و جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی سندھ، مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، پشاور اور مظفر آباد 33 اور کراچی 29، کوئٹہ اور مری 25 اور گلگت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 28، 29 اور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں، لیہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کی